بغض رکھتے ہوئے جو اس زمین پہ چلے گا، بغض علی میں جو اس زمین پہ چلے گا، مشا حرامن مشا حرامن مشا حرامن، اس کا چلنا ہی حرام ہے۔ جب بغض علی میں تیرا زمین پہ چلنا حرام ہے، بغض علی میں اس زمین پہ تیرا مسجد بنانا حرام ہے، اس مسجد میں تیرا نماز پڑھنا حرام ہے، بغض علی میں اس زمین میں بغض علی میں اس زمین پہ تیرا درس بنانا حرام ہے، ان درسوں میں تیرا پڑھنا حرام ہے۔ زمین اللہ نے علی کی طرف سے خاتون جنت کو جو ہے۔ بس حضور یہ پیغام اگر کہو تو ایک جملہ بصاحب کر دوں، کیا سر؟ صرف ایک جملہ۔ آج بہت بڑی پھوڑی ہے، جب باقر کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام، ابراہیم ایک ظاہر بڑی آتا تھا دور سے، ابراہیم نامی ایران سے آتا تھا، ہر سال حج کرتا تھا، پھر امام کے پاس آتا تھا تو 60 ہجری ہے جب اس نے حج کیا، آگے 8 ہجری تھی، تو امام کو ملنے آئے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں، امام نے فرمایا کہ آئندہ سال مدینے نہ آنا۔ اب ہائے کر تیری تسبیح لکھے، میں نے خود حدیث پڑھی ہے، علامہ صاحب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تو ہائے کرتا ہے نا، چیخے مارتا ہے، تیرا چھٹا امام کہتا ہے میرا سلام۔ یہ میں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ ساری اہل بیت یہاں پہ بیٹھی ہے، چوتھا امام ادھر بیٹھا ہے، آج تو اس کے بیٹے کی پھوڑی ہے۔ جب پھوڑی ختم ہوگی نا، جتنے بھی غیر سید آئے ہوئے ہیں، ایک ایک کا نام لے کر کے کہا میں تیرا مشکور، اور میرے باقر کی پھوڑی بھی آنے والے ہیں۔ بہنوں بیٹیوں کے استقبال کے لیے وہ آئی، ثانیہ زہرا آئی ہے۔ کہا کہ آئندہ سال مدینے، مولا میں تو آئندہ سال حج پہ آنا لیکن مدینے نہ آنا۔ کہتا مولا میں تو سال انتظار کرتا ہوں، کیسے مدینے؟ مولا کہتے نہیں، مدینے نہیں آنا، میں کو نہیں ملوں گا۔ کہتا مولا کہاں ملیں گے؟ سنو گے؟ مولا کہتے ہیں شام۔ جناب باقر کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ میری حاضری ہو جائے۔ مولا کہتے ہیں شام۔ کہتا مولا شام؟ وہ تو بڑا عجیب ماحول ہے، گندا ماحول ہے، دنیا کے بدماش وہاں کٹتے ہیں، علاقہ غیر کے سب آدمی، وہ علاقہ غیر ہے اس زمانے میں، آپ شام؟ کہتا ہاں میں شام۔ کہتا مولا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیسے شام جا سکتے ہیں، آپ کا وہاں کیسے جانا ہے؟ مولا کہتے ہیں بس شام۔ امام تھے، چلا نا تو تھوڑا سا چلا تو کہتے ہیں بیٹا باقر جاؤ چچے کو بلاؤ۔ جنہوں نے سنو کہ جناب باقر جا گئے کہ بابا بلا، واپس آیا تو مولا کہتے ہیں شام آؤ گے؟ کہتے ہیں مولا میں بڑا امیر ہوں، وہاں میں آپ کا رہنے کا انتظام کروں؟ مولا کہتے ہیں نہیں، ہم شاہی مہمان ہیں، ہمارا انتظام نہ کر رہا، ہم شاہی مہمان ہیں۔ کہتے ہیں مولا شاہی مہمان، یزید کے مہمان، سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے یہ تجھے وہاں پتہ چلے گا۔ کہتا مولا کہو، کہتے نہیں ہمارا انتظام نہ کرنا۔ تو پھر مولا کیوں بولا؟ کہا کچھ چادریں لیتے آنا، ہائے صرف نہ کرو، پھوکے مارو، تیرا چھٹا امام سلام دے، میرے دادے میرے باپ کی پھوڑی پہ بیٹھے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کچھ چادریں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی۔ خدا جانے امام کیا کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر امام ہے، خیر سلام کر کے چلا گیا۔ با شریف و سال پورا وہ غمگین رہا، پتہ امام مجھے شام میں کیوں بلا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ 16 ربیع اول آ جانا۔ 16 ربیع اول 61 ہجری،
شام آ جانا بازار شام میں تجھے مجبور۔ سید چلے 11 محرم سہ پیر کو، محرم کے 20 دن، ہائے 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 ہائے، سفر کے 30 دن، 16 2 مہینے 6 دن۔ شریفو ایک جملہ کہوں، کربلا میں جب جنگ ختم ہو گئی نا تو عمر ابن سعد کے پاس جرنیل آئے، کہا جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہ جنگی لباس اتار دیں، ہے یہ گھوڑوں کی زینت، کہا نہیں جنگ باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے باقی، مرد تو ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں وہ سارا دن ظلم تم نے کیا ہے نا، وہ جو خیمے والے دیکھتے رہے نا، وہ بیوی اور بچے، اس گواہوں کو مٹانا ہے، جاؤ جا کر خیام کو آگ لگا دو، بچے اور بیویوں کو اندر ہی جلا دو۔ تو جب آگ لگی مال تو سارا جل گیا تھا نا۔ اب جو لباس شہزادیوں کے تن پہ تھا نا، سیدہ کے تن پہ جو لباس ہے، میں معافی مانگ کے مولا سے کہہ رہا ہوں، اس لباس کے ساتھ اکبر کا بھی خون گلزان تھا، 9 بھائیوں کا خون تھا، عباس کا خون تھا، عسکر کا خون، وہی لباس پہنے 2 مہینے 6 دن کے بعد شہزادی شام پہنچی۔ وہاں پہ یہ سید چلے نا، وہاں سے جب شام پہنچے سید، تو چوتھا امام فرماتے ہیں، چوتھا امام کہ ہمیں محملوں سے اتار دیا گیا، اگر محملوں پہ تھے تو زیارت الہیہ میں تیرا امام کیوں رو رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا سلام ہو ان شہزادیوں کو جنہیں لوہے کی زنجیروں سے اونٹوں پہ باندھا گیا۔ تو جب سید وہاں پہ پہنچے نا تو سید تو کیا ہے، روایت ہے فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، ایک رسی منگائی گئی، سادات کا استقبال کیا گیا۔ کبھی بکریوں کا پھندا دیکھا ہے؟ بکریوں کا پھندا یہ صحرا میں جو بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ بکری کوئی بھاگ نہ جائے یا بھیڑیا نہ پکڑ لے۔ کسی کے گلے میں وہ رسی ہوتی ہے، کسی کے سینے پہ رسی ہوتی ہے، کسی کے اگلے پاؤں میں رسی، کسی کے پچھلے پاؤں میں۔ تیرا چوتھا امام فرماتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ فَارْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، جس طرح بکریوں کا پھندا بنایا جاتا ہے، ہمارا پھندا بنا دیا گیا، کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کلائیوں میں رسی، کسی کے پاؤں میں رسی۔ یہ جو ہے نا 72 گھنٹے کا سفر، جو رسی سیدہ سکینہ کے گلے میں تھی وہی سیدہ زینب کے گلے تھی۔ سیدہ زینب 72 گھنٹے شہزادی، اور کیوں کہ سیدہ سکینہ کی رسی بھی وہی تھی۔ اگر قد سیدھا کرتی سیدہ سکینہ کہتی اماں میرے گلے میں رسی تنگ آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، با شریف وہ 72 گھنٹے چلے نا، یہ 45 گھنٹے وہ بازار شام، تو 10 منٹ میں آدمی عبور کر جاتا ہے۔ وہاں میں جملہ امام باقر کا پڑھتا ہوں، تو وہ طالب رہیم وہ 16 ربیع اول پہنچ گیا۔ کہاں پہ پہنچا؟ شام۔ بازار شام میں ماحول دیکھا، ڈھول، مسخرے، سیٹیاں بجانے والے، ناچنے والے، حیران ہے، امام ہے، وہ کہتا ہے میں آؤں گا، یہ ماحول نہیں آنے والا، پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ امام کہتا ہے میں آؤں گا، امام کا ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں امام کا کلام حق ہے، یہ ماحول نہیں ہے امام کے آنے کا۔ با شریف ہو ڈھول بجے، 250 ڈھول بج رہے تھے بازار شام میں، تبل بجے، سب سے پہلے آگے گئے سرنوں کے نیزہ پہ آئے۔ جب سرنوں کے نیزہ پہ دیکھے نا، حیران ہے کہ سرنوں کے نیزہ پہ ہیں اور پیچھے قافلہ چل رہا ہے۔ جب قافلے پہ نظر پڑی، میری طرف دیکھو، چھوڑ رہا ہوں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، دل گھبرایا ہوا ہے، پتہ نہیں بن کیا گیا ہے۔ امام کہتے ہیں میں آؤں گا، یہ ماحول نہیں ہے امام کی جو ہے نرانی کا۔ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہے، کہتے ہیں میرے مولا سجاد کی خیر ہو، دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب مولا گزرے نا وہاں سے، مولا گزرے، کہا باقر چچا ابراہیم کھڑا ہے، اسے کہو ہماری امانت دے۔ سنو گے؟ وہ تو آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا نا۔ جناب باقر پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کپڑے سب جلے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں۔ قریب جا کے نے اس طرح کا دامن کو جب اس طرح ہاتھ لگایا نا، ہلا، اس نے آنکھ کھولی، ایک چھوٹا سا بچہ، سر میں مٹی، خون، کپڑوں کے ساتھ خون۔ اس نے سمجھا کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو میں کوئی پیسے دیتا ہوں۔ جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو مولا باقر کہتا ہے چچا نہیں پہچانا، میں تیرا بھتیجا باقر ہوں، میرے باب سجاد نے جو تجھے کہا تھا امانت وہ لے آؤ۔ میری پھوپھیاں سر ننگے بازاروں میں آ گئی ہیں،